بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کی دعا کیا ہے؟ یعنی جب ہم نہانے جائیں گے، پاکی حاصل کرنے جائیں گے تو اس سے پہلے کیا دعا پڑھیں گے، پھر اسی طرح غسل کرنے کے بعد کیا دعا پڑھیں گے، تمام مسائل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے واضح طور پہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے، پورے ذخیرے حدیث میں، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، کسی بھی کتاب کو اٹھا لیجئے، نہ صحیح روایت میں نہ ضعیف روایت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملے گا کہ غسل کی دعا یہ ہے۔ میں بات کھلے عام کرتا ہوں، صاف صاف کرتا ہوں، آپ کو سمجھانا میرا مقصد ہے، اس لیے الجھاؤں گا نہیں، صاف صاف مسئلہ بیان کروں گا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے غسل کرنے کی دعا کچھ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے پھر کرنا کیا ہے بھائی جب غسل کی دعا نہیں ہے؟ اگر غسل کی دعا ہوتی کچھ اللہ کے رسول ضرور بتاتے، جیسے کھانے سے پہلے کی دعا اللہ کے رسول نے بتایا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، بازار کو جانے کی دعا، بیت الخلاء کی دعا، پیخانہ کرنے کے لیے جانے کے لیے کیا دعا پڑھیں گے، باہر آئیں گے تو کیا پڑھیں گے، سب دعا اللہ کے رسول نے بتایا۔ لیکن غسل کی دعا کے بارے میں کوئی حدیث نہیں، نہ صحیح حدیث نہ ضعیف حدیث۔ اسی لیے میں یہ آج کھل کر کہتا ہوں، اگر آپ کو غسل کی دعا کوئی بتا رہا ہے کہ غسل کی یہ دعا ہے، سمجھیے کہ وہ اپنی مرضی سے بتا رہا ہے۔ اسلام میں، شریعت میں، قرآن و حدیث میں کہیں پر اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ پتا چلا کہ وہ خود بتا رہا ہے، وہ اپنی دعا گھڑ رہا ہے، اپنی دعا بنا رہا ہے۔ شریعت میں وہ دعا نہیں ہے، کہاں سے دعا لے آیا؟ ان سے پوچھئے، اگر کوئی آپ کو غسل کی دعا بتائے، ان سے پوچھئے کہ بھائی غسل کی دعا تم کہاں سے لے کے آ گئے، کس کتاب میں ہے، کہاں سے بیان کر رہے ہو؟ کچھ اتا پتہ نہیں، خاموش ہو جائے گا، یا ایسے ہی آرڈینری کتابیں جو دین کے نام میں جو ہے جھوٹ بولی جا رہی ہیں، ایسی کتابیں، اس طرح کی کتابوں کا حوالہ دے گا، موضوع روایت کا حوالہ دے گا۔ تو اس سے ایک بات تو کلیئر ہے، غسل کی کوئی دعا نہیں ہے۔ پھر کریں گے کیا؟ لوگ آج کل عجیب و غریب حرکت کر رہے ہیں۔ لوگ جو ہے، خاص کر کے جو عورت ناپاک ہوتی ہے، چاہے وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کی ناپاکی ہو یا ماہواری پیریڈز کے بعد کی ناپاکی ہو، اس میں جو غسل کرتی ہیں نا، وہ کیا کرتی ہیں نا، پانی پہ کلمہ پڑھ کے دم کرتی ہیں، کہتے ہیں غسل کی یہ دعا ہے، اگر یہ دعا نہیں پڑھو گی تو پاک نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے، جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنا غسل سے پہلے کہاں، کس نے بتایا؟ صحابہ نے کیا تھا، اللہ کے رسول نے کیا تھا، یا کسی صحابیات نے ایسا کیا تھا؟ کہیں نہیں، کچھ نہیں، یہ لوگ اپنے بنا رہے ہیں۔ شریعت اللہ کے رسول کی ہے، اللہ کی شریعت ہے، تم اپنی منمانی کیوں کرتے ہو اس میں؟ اس سے پتہ چلا غسل سے پہلے کوئی کلمہ علمہ بھی پڑھنا نہیں ہے، نہ پانی کو پڑھ کے دم کرنا ہے۔ غسل میں اس کا طریقہ کیا ہے، میری مستقل ویڈیو ہے، 1 کروڑ لوگوں نے اسے دیکھا بھی ہے، آپ اسے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ غسل کا طریقہ بائی MARB دینی معلومات، اس میں ویڈیو مل جائے گی، آپ اس کو دیکھیں گے تو پورا طریقہ میں نے بتایا ہے۔ لیکن غسل میں اگر 3 کام آپ کر لیتے ہیں، ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک، اور کلی کرنا ایک مرتبہ بھی، اور پورے بدن میں پانی ڈالنا اس طرح کہ کہیں پر ایک ذرہ بھی، ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، سوکھی نہ رہے، بس آپ پاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ کچھ ضروری نہیں، نہ کلمہ ضروری ہے، کلمہ تو ثبوت ہی نہیں، کلمہ تو ناجائز ہے۔ ایسی جگہ کلمہ پڑھنا، ایسی جگہ کلمے کا جو ہے ذکر کرنا، کلمہ پڑھانا، کلمہ پڑھ کے پانی میں دم کرنا، سب بدعت ہے، ناجائز ہے، گناہ ملے گا، مت کریے یہ سب۔ یہ 3 کام کر لینے سے آپ پاک ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا ایک ترتیب ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے، غسل کرنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ کوئی دعا نہیں، غسل کے بعد کی بھی کوئی دعا ثبوت نہیں، کوئی ثابت نہیں ہے۔ اب ذرا اس میں اور وضاحت کر دوں۔ غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ بھی تھا۔ جب بھی غسل کریے اس سے پہلے وضو کر لیجئے، مکمل وضو، جیسے عام طور پہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے ہی وضو کر لیجئے۔ اور وضو میں جو دعا پڑھتے ہیں، وضو کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وضو میں جو دعا پڑھتے ہیں، ہاتھ دھوتے وقت، کلی کرتے وقت، وضو سے پہلے، شروع میں، وضو کے بعد جو دعا سب پڑھتے ہیں، ان دعاؤں کو آپ پڑھ لیجئے۔ لیکن وہ وضو کی دعا ہے، غسل کی دعا نہیں ہے۔ بعض جگہ تو اتنی غلط حرکت بھی ہوتی ہے، لوگ کرتے بھی ہیں کہ غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں، پھر بعد میں بھی وضو کرتے ہیں۔ کون، کیا بات ہے بھائی، عجیب و غریب چیزیں، عجیب و غریب کام کر رہے ہیں۔ غسل سے پہلے وضو کرنا ہے، بعد میں نہیں کرنا ہے، بعد میں وضو کرنا منع ہے۔ اگر آپ غسل سے پہلے وضو نہیں کرتے ہیں اور غسل مکمل طریقے سے کر لیتے ہیں، مکمل یعنی 3 غسل کے فرائض جو ہیں، غسل میں 3 فرائض ہیں، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا اور پورے بدن میں پانی بہانا، تو ان 3 فرائض کے ادا کر لینے سے
वजू के जो 4 फराइज हैं वो भी अदा हो गए। क्या है? सर का मसा करना, क्योंकि तो सर से नहाना ही पड़ेगा पूरे बदन में पानी डालने के लिए। कोई गले से नहाएगा थोड़ी ना वो पाक होगा, नापाक है तो नापाक ही रहेगा। गले से नहाने से वो आदमी पाक नहीं होता है। पाक होने के लिए सर से नहाना पड़ेगा, पूरे बदन पे पानी इस तरह बहाना पड़ेगा, कहीं सूखा जरा जरा एक जर्रा बराबर भी सूखा न रहे। तो अब जो है जब 3 फराइज वजू गुस्ल के आप कर लेते हैं तो वजू के 4 फराइज उसमें हो गए। पैर धोना, हाथ धोना, चेहरे पे पानी डालना, मसा करना, ये चारों काम तो हो ही गए उस पे। लिहाजा गुस्ल से पहले अगर आप वजू करते नहीं है और गुस्ल मुकम्मल तरीके से कर लेते हैं, फराइज अदा कर लेते हैं, बाद में फिर आपको वजू करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि गुस्ल से वजू हो गया आपका। अब वजू आप नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं ना? इसको जरा और समझिए। अगर आप वजू कर लेते हैं तो वजू तो मत करिए, वजू नहीं करते हैं तब भी करने की जरूरत नहीं है। हां, अगर आपका गुस्ल के बाद वजू टूट गया, वजू किसी तरह से फासिद हो गया, आपका किसी वजह से आपका वजू खत्म हो गया, पेशाब कर लिए या री खारिज हो गई वगैरह वगैरह किसी वजह से, तो फिर आपको वजू करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका वजू नहीं रहा। वजू जैसे वजू करने मतलब वजू जैसे नमाज वगैरह के लिए जरूरी है, गुस्ल कर लेने से वजू हो जाता है, ये समझ लीजिए। ठीक है, ये मसला बहुत अहम है, जरा पेचीदा है, इसको मैं इतने बयान करके छोड़ रहा हूं। इंशाअल्लाह इस पर मुस्तकिल तफसीली कलाम भी करूंगा। अल्लाह ताला आगे समझने की तौफीक दे, हमें आगे बयान करने की तौफीक दे, ताकि हम हक बात, सही बात आप लोगों तक पहुंचा सकें। हम जो है शरीयत की बात अमानत के तौर पे आप लोगों के सामने बयान कर सकें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।